حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہماری یہ تربیت کر رہی ہے. آپ نے صرف یہ نہ دعا کی یا رب العالمین صرف مجھے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور میری اولاد نہیں میری نسلوں کے اندر ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری راہ کے اندر فرما بردار رہے، جو نیکیاں کرتے رہے. صرف میں ہی نیک اعمال نہ کروں، میری اولاد بھی نیک اعمال کرے. صرف اسماعیل ہی نہ نیک اعمال کرے بلکہ اسماعیل کی اولادوں کے اندر ایسی ایسی جماعتیں پیدا فرما، ایسی ایسی اولادیں عطا فرما کہ وہ ساری کی ساری تیری راہ کے اندر گردن جھکا کے رکھے. اولاد کے لیے بھی دعا کرنا، یہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں. اولاد کی لیے دعا بھی کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا. اولاد کی اچھی تربیت کرنا بھی یہ انبیاء کا خاصہ ہے، یہ انبیاء کی تربیت میں سے ہے. انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت فرمائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو کچھ بھی دنیا جہان کی مال و دولت دے دے، اگر اس نے اسے اچھا ادب اچھا اخلاق نہیں دیا اس نے کچھ بھی نہیں دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک اچھے ادب سے زیادہ اس کائنات کے اندر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جو والدین اپنی اولاد کو عطا فرماتے ہیں. والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بہترین تحفہ ان کی اچھی تربیت ہے. جہاں حدیث مبارکہ میں یہ بتا رہی ہے کہ سب سے بہترین اچھا پیارا عمدہ قیمتی تحفہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے وہ اگر اچھی تربیت ہے، اسی طرح بری تربیت بھی بدترین تحفہ ہے. اب ہم نے غور کرنا ہے، ہم تو اس دنیا سے جانے والے ہیں، اب کوئی نہیں پتہ کب ہمارا وقت آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کیا ہم نے اپنی اولاد کو اچھا تحفہ دیا یا برا تحفہ دیا؟ ہماری جو مینٹلٹی ہے، ہماری جو سوچ ہے اس کے مطابق اولاد کو بینک بیلنس دینا، بزنس بنا کے دینا، پلاٹ خرید کے دینا، بڑی کوٹھی بنگلہ ٹاؤن کے اندر پلاٹ لے کے دے دینا، یہ ایک اچھا تحفہ اولاد کے لیے. اکثریت مسلمانوں کی بھی اکثریت کی یہی سوچ ہے، جبکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہماری سوچ کی سراسر انکاری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے اس نے ہماری ساری سوچوں کو انکار کر دیا. بھائی نہیں، یہ پلاٹ خرید کے دینا، یہ بینک بیلنس دینا، یہ اس کو تعلیم دینا جس کے ذریعے سے اسے اچھی نوکری مل جائے، 17ویں گریڈ کی 22ویں گریڈ کی نوکری مل جائے، یورپ کا ویزا مل جائے، امریکہ کی نیشنلٹی مل جائے، یہ ساری تمہاری نظر میں اچھے تحفے ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت کی نظر میں یہ اچھے تحفے نہیں ہیں. اللہ کی نظر میں یہ اچھے تحفے نہیں ہیں، اللہ کے انبیاء کی نظر میں یہ اچھے تحفے نہیں ہیں. اللہ کے انبیاء کی نظر میں جو اچھا تحفہ ہے وہ اچھا ادب ہے. اچھا ادب آپ کیسے سکھائیں گے؟ اچھا ادب اچھی تربیت کیسے ہم اولاد کی کر سکتے ہیں؟ جب ہم انہیں قرآن سکھائیں گے، جب ہم انہیں دین سکھائیں گے، جب ہم انہیں حدیث سکھائیں گے، جب ہم انہیں علماء کے پاس بھیجیں گے، علماء کا شاگرد بٹھائیں گے، انہیں دینی کتابیں خرید کر دیں گے، ایسے ماحول اپنائیں گے، ایسے مدارس یا ایسے انسٹیٹیوشنز بنائیں گے جس کے اندر انہیں دینی تربیت دی جائے، دینی تعلیم دی جائے. یہ بیسٹ اور بہترین طریقہ ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنے کا اور ان کو بہتر تحفہ دینے کا. اور یہ بھی تب ممکن ہے جب ہماری اپنی ہی دینی تربیت ہوگی، جب ہمیں خود قرآن حدیث کی تعلیم ہوگی، جب ہمیں خود علماء سے محبت ہوگی، جب ہمیں خود علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا شوق ہوگا، جب ہم خود علماء کی کتابیں پڑھنے کی شوقین ہوں گے. جب ہمارے اندر نہیں، ہماری اولاد کے اندر بھی نہیں آ سکتی. اور وہ کوٹھی بنگلہ اور دینی تربیت، ان کے اندر اس حوالے سے بھی فرق ہے کہ آپ نے بچے کو پلاٹ لے کے دیا ہے، وہ آج اس کا ہے، منٹ کے اندر وہ تبدیل ہو سکتا ہے، منٹ نہیں لگتا ملکیت چینج ہونے کے اندر. آپ نے اسے گاڑی دی ہے، اسے فنا ہونے کے اندر ایک سیکنڈ نہیں لگتا. آپ نے اسے بزنس بنا کے دیا ہے، اسے آسمان سے زمین تک آنے میں منٹ نہیں لگتا. لیکن آپ نے اپنی اولاد کی جو نیک اچھی دینی تربیت کر دی ہے وہ دائمی ہمیشہ کے لیے، وہ فار ایور ہے، وہ اس سے کبھی بھی کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کبھی اس کی دینی تربیت کوئی فنا نہیں کر سکتا. اصل چیز وہ ہے. اور اس کا فائدہ آپ نے بچے کو گاڑی لے کے دی، مکان لے کے دیا، اچھے گھرانے کے، اس کی شادی بھی کر دی، لیکن اس کا فائدہ صرف اولاد کو ہے. ایک گاڑی ہے، یا تو وہ آپ کے استعمال میں ہے یا آپ کی اولاد کے استعمال میں ہے. ایک مکان ہے، یا تو وہ آپ کے استعمال میں ہے یا آپ کی اولاد کی. اسے ایک شخصیت فرد واحد یوز کر سکتے، استعمال کر سکتے ہیں.
دفعتاً لمحتاً، دونوں انسان ایک ہی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس مادی چیز سے، جبکہ جو تربیت ہے، آپ نے اس کی اچھی تربیت کی، وہ جہاں سے گزرتا جائے گا آپ کے لیے تعریفوں کے پھول بکھیرتا جائے گا، جدھر سے وہ گزرتا جائے گا، جس مجلس میں بیٹھے گا، جس انسان سے 2 منٹ کے لیے بھی گفتگو کرے گا، وہ آپ کی تربیت کا وارفتہ ہو جائے گا، کہے گا بھی کسی اچھے انسان نے اس کی تربیت کی ہے، کسی نیک باپ کی اولاد ہے، کسی نیک خاندان سے یہ تعلق رکھتا ہے، کسی اچھے بھلے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ نیک اعمال کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، آپ کی قبر کے اندر بھی اس کا اجر جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بندہ بھی اس دنیا سے چلا گیا جو وہ نیک اعمال کر کے گیا تھا، جو نیکیاں بکھیر کے گیا تھا، وہ جو صدقہ جاریہ کے بوٹے لگا کے گیا تھا، اس کا اجر اور صلہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ اصل چیز یہ ہے